خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن اور گھڑی کے لیے کہ تو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کے خون اور گوشت میں شریک ہوں اور تیرے نام کو مبارک کریں۔ خداوند آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لائے، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ میرے ایک دوست جو کہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں ایک ڈپارٹمنٹ آف ریلیجن ہوتا ہے۔ اس نے سوال کیا جی کہ ہماری کلاس میں ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ پوری دنیا کے مذاہب کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو نجات کے لیے، جنت کے لیے باتیں بتاتے ہیں اور سارے پوری کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ مسیحیت میں، کرسچینٹی میں ایسا کیا ہے کہ جو ہم اس کی بات سنیں کہ جی آپ جنت میں جائیں گے، نجات حاصل کریں گے؟ آپ کے پاس ایسی کیا بات ہے، ایسا کون سا اسپیشل ایک حصہ ہے آپ کے پاس جو ہم مانتے ہوئے آپ کی بات کو مانیں؟ اور مسیحیت کے اندر جو بیسک کانسیپٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کے بغیر کوئی بھی مسیحی نہیں کہلاتا، اس کو کہا جاتا ہے کفارہ۔ اور جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا احبار کی کتاب کے 17ویں باب کی 11ویں آیت میں، وہ اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ حوالہ یہ ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا۔ کفارہ جو کہ مسیحی مذہب کی بنیاد ہے، جسے مانے بغیر، جسے سمجھے بغیر کوئی بھی شخص مسیحیت میں داخل نہیں ہوتا، مسیحیت کو سمجھتا نہیں۔ کفارہ اردو زبان کے اندر عربی کے لفظ کفر سے آیا ہے، جو کہ عبرانی کے لفظ کپر سے ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ اب یہ جو کفارے کا کانسیپٹ ہے، اس کی بیس ہے اوریجنل سن، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں موروثی گناہ، کہ ہماری سرشت کے اندر ایک گناہ ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک گناہ ہے، اور اس سرشت کے گناہ کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، اور اس کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ کیونکہ جو گناہ کرے گا اس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ گناہ کی مزدوری موت، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر آ کر اٹک جاتی ہیں، اور وہ ہے کفارہ۔ اور موروثی گناہ یہ کہاں سے آیا؟ بائبل مقدس میں، پیدائش کی کتاب میں، جب خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو اس کی تخلیق کے بعد خدا نے انہیں باغ عدن میں رکھا۔ باغ عدن میں خدا نے انہیں شریعت دی۔ یہ پہلی شریعت ہے جس کے اندر حکم یہ دیا گیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا، مگر باغ کے بیچ میں جو پھل ہے اسے نہ تو کھانا نہ تو چھونا، جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ آدم نے وہ پھل کھایا، اس کے بعد خدا نے اسے آواز دی، وہ ڈرا، وہ چھپ گیا۔ خدا نے اسے کہا کہ تو میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے اسے کہا تجھے کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا جو پھل، کیا تو نے وہ پھل کھایا؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں کھایا، یہ عورت جو تو نے میرے پاس رکھی ہے، میرے ساتھ رکھی ہے، اس نے مجھے کھلایا۔ خدا نے عورت سے پوچھا، عورت نے کہا جی سانپ نے مجھے ورگلایا۔ اب گناہ ان کی زندگی میں آ گیا، انہوں نے نافرمانی کی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات کو تسلیم کرتے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنی شروع کر دی، اور الزام لگاتے ہوئے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان گناہ میں
گر چکا اور اس گناہ کے باعث ساری انسانیت گنہگار ٹھہرتی۔ یہاں ایک اور بات جو آگے پیدائش کی کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے، کیونکہ انہوں نے پتوں کی لنگیاں پہن رکھی، پتے سوکھ گئے، خدا نے چمڑے کی لنگیاں بنائی۔ یہاں لکھا نہیں ہے کہ جی وہ لنگیاں آئی کہاں سے، وہ چمڑا آیا کہاں سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی جانور کو قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے جہاں سے چمڑا آیا۔ اب کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا نے وہاں سے لنگیاں بنا دی ہوگی چمڑے کی اور پہنا دی، لیکن خدا ترتیب کا خدا ہے۔ ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر قربانی دی ہوئی تاکہ ان کے لیے کفارہ کیا جائے، مگر گناہ چونکہ آ چکا ہے اب اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ جب ایک کام ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی معافی بھی ہو جائے لیکن اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، اثر رہ جاتا۔ اب یہاں اثر رہ گیا اور جو آل اولاد ہے اس کے اوپر یہ گناہ آ گیا۔ موروثی گناہ کا مطلب ہے وہ گناہ جو وراثت میں آتا۔ اب کوئی اگر کہے کہ جی میرے باپ کا گناہ ہے میں تو اس کا ذمہ دار نہیں، میں کہ اس کو بھگتوں، جب ہم باپ کی وراثت کو لے سکتے ہیں تو باپ کے گناہ بھی آتے ہیں۔ اب یہاں اگر اس کو سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ لیا گیا، اب پاکستان کا ہر ایک بندہ ہی مقروض ہے۔ اب نہ تو ہم نے کبھی وہ قرض لیا اور نہ ہم نے وہ پیسے دیکھے، مگر پھر بھی پاکستان کے اندر ہر ایک بچہ مقروض ہے، جو پیدا ہوا ہے اور جو پیدا نہیں بھی ہوا۔ اسی طرح انسانیت جو ہے وہ بنی آدم کہلاتی ہے۔ اب آدم کا گناہ ہے اور بنی آدم ساری کی ساری اس کے باعث گناہ گار ٹھہرتی۔ ہمارا جو سرا ہے، ہمارا جو سر ہے، جب وہی گناہ گار ہے تو نیچے سارے کے سارے گناہ گار ٹھہرتے۔ اب اس کا حل خدا نے دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بکرا لو، اس کی قربانی دو، کیونکہ بیسک کانسیپٹ تو یہی کہتا ہے کہ جی بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ بکرا لیا جاتا ہے، سردار کاہن کے پاس آتا، سردار کاہن ایک ہاتھ بکرے کے اوپر رکھتا ہے اور ایک ہاتھ گناہ گار کے اوپر، پھر وہ دعا کرتا ہے اور گناہ ٹرانسفر ہو کر بکرے کے اوپر آتے اور اس طرح بکرے کی قربانی دی جاتی اور گناہ گار شخص نجات حاصل کرتا۔ اب یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک سائیکل ہے، گناہ کیا قربانی دی، گناہ کیا قربانی دی، آخر میں گناہ کیا بندہ مر گیا، قربانی نہیں دی، نجات نہیں ہوتی، پرماننٹ سولوشن نہیں۔ اور انسان کو ایک پرماننٹ سولوشن چاہیے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک ایشو ہے، سب لوگ تو گناہ گار ہیں، ایک جانور ایک انسان کی جگہ قربان کیسے ہوگا؟ انسان میں اور جانور میں فرق ہے۔ اب یہاں ایک ایسی شخصیت چاہیے جس کے اندر موروثی گناہ موجود نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آتے ہیں تو بغیر باپ کے پیدا ہوتے، موروثی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آزمائے جاتے ہیں۔ آدم آزمایا گیا، وہ گناہ میں گیا، خداوند یسوع مسیح کو شیطان نے آزمایا، خداوند یسوع مسیح اس پر غالب آئے، اور اس طرح خداوند یسوع مسیح کاملیت کی طرف انسان کو لے کر، اب اس کے اندر گناہ نہیں ہے اور قربانی تھی۔ پرانے عہد نامہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں اخبار کی کتاب کے 16ویں باب میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سردار کاہن جب قربانیاں دیتا تھا تو وہ اس کو کیا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں لکھا ہے، اور ہارون قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دے۔
پہلے ہارون جو کہ سردار کاہن ہے وہ اپنے لیے قربانی دے، اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دے، اس کے بعد وہ قوم کے گناہوں کے لیے کفارہ دے سکتا ہے۔ اب یہاں بچڑوں کے خون ہے، پروسیس چل رہا ہے، اور لگاتار ایک بات چلتی چلی جا رہی ہے، اس کا اینڈ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتے ہیں اور انسان کو کفارے کے ذریعے نجات بخشتے ہیں، تو بکرا کیا کر رہا ہے؟ جب وہاں پہ قربانی ہوتی ہے تو کور کیا جاتا ہے بندے کو، اس کا گناہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، کفارہ دیا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا استباغی کیا کہتا ہے جب بپتسمہ دیا گیا؟ وہ کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ بائبل مقدس واضح طور پر اس کو خدا کا برہ کہتی ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، تو پھر جا کے کفارہ ہوتا ہے۔ تو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ سبسٹیٹیوٹ ہماری جگہ خداوند یسوع مسیح کو قربان کیا گیا، ایک ایسی شخصیت جس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے اس کے اندر گناہ نہیں تھا، لیکن ہماری خاطر وہ گناہ بنا۔ صلیبی موت ایک لعنتی موت، لیکن وہی صلیب جو لعنت کا نشان تھی ہمارے لیے نجات کا نشان بن گیا۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے ہمیں دوسروں سے الگ کر دیا۔ اگر آپ کسی سے بات کریں گے، کوئی کہے گا جی بچہ تو جو ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے پوچھیں وہ جھوٹ بولیں گے۔ 10 احکام ہے، 10 احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے شریعت کے اندر کہ تو جھوٹ نہ بولنا۔ بائبل مقدس کہتی ہے جس نے شریعت کے ایک حکم کو توڑا اس نے پوری شریعت توڑ دی، اور جس نے جھوٹ بولا اس نے پوری شریعت توڑ دی، اور جس نے شریعت توڑی اس نے تو گناہ ہی بہت کر دیا۔ اور ایک چھوٹا بچہ بھی گناہ کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ 2 دن کا بچہ بھی جھوٹ بولے گا، وہ روتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگی، اس کو اٹھا لیتے ہیں، چپ کر جاتا ہے، پھر وہ شور کرتا ہے، ریسرچ کہتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو انسان کی سرشت کے اندر یہ گناہ چلا آ رہا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ مگر جب خداوند یسوع مسیح کی طرف نظر کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ اس کے وسیلے سے ہمیں نجات ہوئی، تو تب جا کے کفارہ پورا ہوتا ہے۔ ہم ہر مہینے کے پہلے اتوار خدا کی میز کے سامنے آتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اس کا بدن اور اس کا خون ہے، اور ہماری معافی اس کے خون کے اندر۔ خداوند یسوع مسیح کی جو معافی ہے، یہ جو نجات ہے، یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، اس کے اندر 2 پہلو۔ پہلا کہ اس کے خون بہائے جانے سے ہمیں معافی ملتی ہے، ہم خدا کی نظر میں صاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو آتی ہے کہ وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی راست باز